اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی جمیعا سلام اللہ علیہا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن جو مستقل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور میری کوشش یہ رہتی ہے کہ 20 منٹ کے اندر یہ تمام کر دیا جائے، اس لیے کہ آج کے زمانے کی مشغولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید اس سے زیادہ مومنین و مومنات کے لیے وقت صرف کرنا مشکل ہو۔ البتہ چاہیے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، اور پہلے مرحلہ کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا، روحانی جسے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد روان خوانی، اس کے بعد تجوید کے اور ترتیل کے ساتھ، یعنی حروف کو اس کے تلفظ و مخارج اور صفات کے ساتھ، صفات و احکام حروف کے ساتھ پڑھنا، پھر آگے کا مرحلہ ترجمے کا ہے، اور پھر اس کے آگے تفسیر کا ہے۔ البتہ ہم جو تفسیر یہ بیان کرتے ہیں اس میں بہت ہی مختصر کہ آیت سمجھ میں آ جائے، ورنہ تفسیر بہت بڑا علم ہے۔ اور پھر اس آگے کا مرحلہ کیا ہے؟ علم جو ہم کو حاصل ہوا اس پر عمل کرنا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہم نے کل پڑھی تھی، آج آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 39 تک 5واں پارہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کی جو آیت ہم تلاوت کریں گے اس میں بخل اور کنجوسی کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد جو آیت ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر 38 میں شیطان کے وسوسوں کے سلسلے میں بیان ہوا ہے۔ اس کے قبل جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں آخر میں تھا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، خدا بند عالم گھمنڈ اور غرور کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اللہ گھمنڈ، غرور و تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب آج جو آیت پڑھ رہے ہیں، الذین، کون ہیں یہ لوگ غرور کرنے والے؟ یہ ہیں الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ، غرور و گھمنڈ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان میں سے یہ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ، جو کہ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، خود تو کنجوسی کرتے ہی ہیں۔ الذین یبخلون، خود کنجوسی کرتے ہیں، ویأمرون الناس، اور لوگوں کو بھی اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ کنجوس کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا نقصان دہ ہے، اس لیے کہ تمہیں وہ خود تو کنجوس ہے، تمہیں بھی ویسا ہی بنا دے گا، خود بھی نیک کام میں خرچ نہیں کرے گا، تمہیں بھی نیک کام میں خرچ کرنے سے روک دے گا۔ لہذا آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس، وہ لوگ ہیں غرور کرنے والے، وہ لوگ ہیں جو کہ خود کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور دوسروں کو بھی بخل کی دعوت دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں۔ ویأمرون الناس بالبخل، اور بخل کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ نے ان کو نعمت دیا ہے، جو اللہ نے ان کو علم دیا ہے، جو اللہ نے ان کو فضیلت دیا ہے، جو اللہ نے ان کو دولت دی ہے، وَيَكْتُمُونَ، اس کو چھپاتے ہیں،
ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں۔ لکھنے کو تو لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ ہمارے پروردگار کے فضل سے ہے، لیکن پھر بھی چھپاتے ہیں۔ یکتمون ما آتاہم اللہ، جب کوئی اس کے پاس جاتا ہے، بہت بڑا کاری بزنس مین ہے، اور کوئی غریب گیا، کوئی محتاج گیا، کوئی پریشان حال گیا کہ بھائی ذرا قرضہ دے دو، کہ ارے ایک ہفتے سے ہمارا بزنس بالکل چوپٹ چل رہا ہے، کچھ کمائی نہیں ہوئی، ذرا حالانکہ اس کے پاس اتنی دولت جمع ہے کہ کئی پشتیں کھائیں گے تو ختم نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کیا کہتا ہے، ارے کچھ دھندا ہی نہیں چل رہا۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے اس کو چھپاتا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرتا ہے، اپنی غربت کی بات کرتا ہے۔ سب چیز مہنگی ہو گئی، کیا کریں، دال مہنگی ہو گئی، سبزی مہنگی ہو گئی، بجائے اس کے کہ تاکہ کوئی غریب اس سے مدد کا مطالبہ نہ کرے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ جو ہے غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ الذین یبخلون، وہ کون ہے جو کہ خود کنجوسی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، خداوند عالم کہہ رہا ہے ہم نے مہیا کیا ہے، تیار کیا ہے، کیا؟ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، عذاب کون سا عذاب؟ مہینہ، ذلت والا عذاب، یعنی دیکھنے میں کچھ سختی بھی نہیں دکھائی دے گی لیکن ذلیل ہوگا، روحانی عذاب ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے گزشتہ آیت میں ابھی ذکر کیا، گزشتہ آیت میں ہم نے تکبر کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ جو ہے متکبر کو پسند نہیں کرتا ہے، غرور کو پسند نہیں کرتا ہے، اور یہی متکبر ہی ہیں جو کہ بخل کرتے ہیں، یعنی خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی دعوت دیتے ہیں، خود غلط کرتے ہیں دوسروں کو بھی غلط کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ البتہ بخل سے مراد ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ یہ ہے کہ بخل یعنی کنجوسی، یعنی مال کو خرچ کرنے میں کنجوسی صرف مراد نہیں۔ بخل کہتے ہیں ہر وہ نعمت جو آپ کے پاس ہے اس کو صرف کریں نہ کریں اور اس کو چھپا کے رکھیں، یہ سب بخل ہے، یعنی صرف مال میں بخل نہیں ہے، بلکہ بخل کبھی آدمی نام میں کرتا ہے کہ نام اچھا ہے، معلوم ہے کوئی پوچھ رہا ہے نام بچے کا رکھنا ہے، اچھا نام معلوم ہے نہیں بتا رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بخل ہے، یہ بھی کنجوسی ہے۔ یا پھر بخل کبھی ہوتا ہے کوئی ہنر جانتا ہے، کوئی ہنر جانتا ہے، کارپینٹر ہے، اس کا کام جانتا ہے، اور آپ کے گاڑی وغیرہ بنانے کا کام جانتا ہے، یا کوئی فن جانتا ہے، فریج بنانا جانتا ہے، واشنگ مشین بنانا جانتا ہے، ہنر اس کے پاس موجود ہے، اس کو دوسرے کو نہیں بتاتا ہے، یہ کیا بخل ہے؟ وہ اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں کرتا، سوچا یہ بھی سیکھ جائے گا تو ہم کیا کریں گے، حالانکہ ایسا نہیں، ارض اللہ الواسع ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب اللہ کہہ رہا ہے بخل نہ کرو تو پھر اس کا یہ سوچنا کہ اگر دوسرے کو سکھا دیں گے تو پھر میرا کیا ہوگا، بزنس جانتا ہے کہ اس کو سکھا دیں گے تو میرا کیا ہوگا، ایسا نہیں ہے، یہ سوچ غلط ہے، اس کو ذہنوں سے نکال دینا ہے، اس کو ذہن سے نکال کے دور پھینک دینا ہے۔ مثلا مارکیٹ میں ہماری ایک دکان ہے، ہم سوچیں کہ اگر یہ کپڑے کی ہماری دکان ہے دوسرا بھی دکان کھول لے گا تو ہمارا دھندا بند ہو جائے گا، چوپٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، سوچ غلط ہے، اس کو ذہن سے نکال پھینکنا ہے۔ اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو سکھائیے، وہ بھی آئے میدان میں، آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ میں بتاؤں کلی طور پر کہ مثلا اگر کہیں کپڑے کی 4 دکانیں ہیں اور کہیں پہ ایک دکان ہے تو خریداری کرنے والا کس جگہ جائے گا خریدنے کے لیے؟ جہاں پہ ایک دکان ہے وہاں جائے گا یا جہاں پہ 4 دکانیں ہیں وہاں جائے گا؟ جہاں پہ 4 دکانیں ہیں وہاں لوگ آئیں گے کہ وہاں پہ مل ہی جائے گا۔ تو چھوٹی فکر نہیں ہونی چاہیے، فکر بڑی اور وسیع ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس دکان ہے تو ہمارے بھائی کی بھی ہو، ہمارے رشتہ دار کی بھی ہو، کچھ دن کے بعد معلوم ہو کہ ہماری ایک مارکیٹ تیار ہوگی پوری کپڑے کی،
اس میں اور اچھا چلے گا. ایسا سوچنا غلط ہے کہ اب ہمارا کیا بکے گا, یہ چھوٹی فکر ہے, اس کو نکالیے. تو بخل میں یہ بھی آتا ہے, کوئی ہنر ہے, کوئی فن آپ کے پاس ہے, اس کو چھپا رہے ہیں, یہ بھی بخل ہے. اور کیا بخل میں شامل ہے؟ سلام نہ کرنا, کسی کو سلام نہیں کرتا ہے. سلام نہ کرنا غرور کی علامت ہے, سلام نہ کرنا بخل اور کنجوسی کی علامت ہے. کبھی آدمی بخل کرتا ہے علمی لحاظ سے, عالم ہے, جانتا ہے, پڑھا لکھا ہے, اپنا علم نہیں بتا رہا ہے کسی کو, یہ بھی کیا ہے؟ علم میں بخل ہے. یعنی بخل صرف مال میں نہیں ہے, ہنر میں بھی ہے, سلام میں بھی ہے, علم میں بھی ہے, ہر چیز میں. یہ شاعر ہے, کوئی بہت اچھا شاعر ہے, شعر کہتا ہے, لیکن اپنا شعر کسی کو دیتا نہیں ہے کہ پڑھے وہ, تو کیا ہے یہ شعر کرے, شعر میں بخل ہے. یا یہ عام طور سے سماج میں جو کہ بہت بڑی بیماری ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کو بیان کرتا ہے, اپنی تکلیفوں کو بیان کرتا ہے, حالانکہ اس کو کسی بندے سے بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بیان ہی کرنا ہے تو اپنے اللہ کے سامنے جا کے بیان کرو. وہ خدا جو کہ سمیع ہے, علیم ہے, حکیم ہے, اور جو خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم, پریشانی ہے تو اس سے جا کے کہو. البتہ میں نے ایک روز یہ تذکرہ کیا تھا کہ دعا اگر آپ کی مصلحت میں نہیں ہے تو اللہ اس کے بدلے میں دوسری چیز دیتا ہے, ہو سکتا ہے متوجہ نہ ہو. یا جو ہے اگر آپ کے اس دنیا میں مفید نہیں ہے, آپ کے لیے نقصان دہ, تو خدا قبول نہیں کرتا, پھر بھی اس دعا کا اجر دیتا ہے. کبھی دنیا میں دیتا ہے, کبھی آخرت میں دیتا ہے, آخرت میں بھی دیتا ہے, دنیا میں بھی دیتا ہے. لہٰذا بخل سے انسان کو بچنا چاہیے. جو میں نے کہا, زندگی کی خوشیوں کو بیان کرنے کے بجائے اپنی تکلیفیں بیان کرتا ہے. تکلیفیں بیان کرنے سے تکلیف ختم ہونے والی نہیں ہے, بلکہ سماج کے اندر جو آپ کی عزت بنی ہے, آپ کی شان بنی ہے, اس میں کمی آتی ہے. بیان کرنا ہے تو اس سے بیان کرو جو کسی کو حقیر نہیں کرتا ہے, اس سے بیان کرو جو کسی کو ذلیل نہیں کرتا ہے, اس خدا سے بیان کرو کہ جس کے ہاتھ میں تمام چیزیں ہیں. تو یہ الذین یبخلون, وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں. تکبر کی ایک علامت کیا ہے؟ بخل کرنا ہے, کنجوسی کرنا ہے. اگر انسان اس طریقے سے کہ اللہ نے جو کچھ بھی لگا ہے, ما آتاہم اللہ من فضلہ, جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا, دیا ہے اللہ نے, اللہ کی دی ہوئی امانت ہمارے پاس ہے. اگر انسان اس طرح سے چلے تو کتنا اس کی آخرت بھی سنور جائے گی, دنیا بھی. مثلا بینک کا کیشیئر ہے, وہ لاکھوں روپے روز لیتا بھی ہے اور لاکھوں روپے روز دیتا بھی ہے. جب اس کو لیتا ہے پیسے کو تو اس کو کوئی خوشی بھی نہیں ہوتی ہے, اور جب دیتا ہے تو اس کو کوئی غم بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ پیسہ میرا نہیں ہے, یہ امانت ہے, یہ امانت ہے جو میرے پاس رکھی تھی, آج وہ لینے آیا اس کو دے دیا. جو رکھوا رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ امانت رکھوا رہا ہے. اگر یہ ہمارا ایمان و یقین ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر شکریہ کرو گے خدا کو تو بڑھائے گا. وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ, کفر کرو گے, چھپاؤ گے, انکار کرو گے تو اللہ کا عذاب ہے. لہذا اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کو خرچ کرنا, چاہے وہ مال ہو, چاہے علم ہو, چاہے آپ کے پاس کوئی سامان ہو, جو بھی چیزیں ہیں, اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے. اور قرآن مجید کی آیت ہے, آپ پڑھتے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, یہ جو ہے ہمارے گھروں کے لیے ہے. مثلا آپ کے گھر پہ دیگ ہے, آپ کے پاس بڑے برتن ہیں, آپ کے پاس کوئی استعمال کی چیزیں ہیں, کسی کے یہاں مہمان آئے, اس نے مطالبہ کیا, نہیں دے رہے, نہیں دیا, اگر دے دیں گے تو کیا اس میں برتن میں آپ کی کچھ کم ہو جائے گا, گھس جائے گا, ختم ہو جائے گا, کچھ نہیں, لیکن نہیں دیتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, ایسے لوگ ہیں. خلاصہ ہے کہ بخل جو ہے تکبر کی علامت ہے, اور ہماری دعا ہے کہ پروردگارہ ہم کو ہر طرح کے بخل سے, ہر طرح کی کنجوسی سے, چاہے وہ بخل علمی ہو, چاہے بخل شاعری ہو, چاہے
صنعت و حرفت ہو، چاہے وہ جو بھی ہمارے علوم ہیں جو ہم جانتے ہیں اس میں بخل نہ کریں، بلکہ دوسرے مومنین کو اس سے ہم مستفید کریں۔ اب آگے کی آیت ہے آیت نمبر 38، سورہ نساء آیت نمبر 38، اور آج کی 2 آیتیں اور پڑھیں گے۔ والذین، ابھی تک یہ بات ہوئی کہ جو بخل کرتے ہیں وہ کیا ہے، جو مغرور ہیں، غرور کرنے والے ہیں، گھمنڈ کرنے والے ہیں، وہ بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، اللہ نے جو انہیں دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور پھر وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا، ان کے کافرین کے لیے، منکرین کے لیے سخت عذاب ہے۔ آگے لیکن جو لوگ دیتے ہیں، یہ تو جو نہیں دیتے ہیں ان کے بارے میں بات ہو گئی، لیکن جو دیتے ہیں ان کی کیا قسم ہے وہ بھی دیکھیے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ والذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اپنے مال کا انفاق کرتے ہیں، مال کو خرچ کرتے ہیں، لیکن کیسے خرچ کرتے ہیں؟ ریا الناس، ریا لفظ رؤیت سے ہے، رؤیت معنی دیکھنا ہے، کہتے ہیں نا رؤیت ہلال، ریا الناس سے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ والذین ينفقون، تو والذین کہاں گیا؟ پہلی بات اس کے گزشتہ آیت، اس آیت کے پہلے جو اور آیت تھی اس میں کیا تھا کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، جو گھمنڈ والا ہے، تکبر والا، اللہ اس کو دوست نہیں کرتا ہے، نہیں رکھتا ہے۔ الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، اور کون لوگ مغرور ہیں؟ والذین ينفقون اموالهم، مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن ریا الناس، دکھانے کے لیے۔ تو گزشتہ آیت میں ان کا تذکرہ تھا جو خرچ ہی نہیں کرتے ہیں، بخل، کنجوسی۔ اس آیت میں یہ ہے کہ جو خرچ تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکن، اب جو ایسے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ومن یکن الشیطان لہ قرینا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ان کا دوست کون ہے؟ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، قرین مانے ساتھی، دوست، اور یہ وہ ہیں کہ جن کا ساتھی اور دوست کون ہے؟ شیطان ہے۔ فَسَاءَ قَرِينًا، کتنا برا دوست ہے یہ، کتنا برا دوست ہے یہ، شیطان کو جو اپنا دوست بنا لے۔ دیکھیے شیطان جو بہکاتا ہے اس کے مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں وسوسہ کرتا ہے، دل میں ڈالتا ہے غلط باتیں، منفی باتیں۔ اس کے آگے کا مرحلہ کیا آتا ہے؟ یہی کہ شیطان جو قرین بنا لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے، اور آگے کا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں سما جاتا ہے۔ دیو کی بیرون ربت فرشتے در آید، دیو جائے گا تو فرشتہ آئے گا۔ یہ دیو، یہ شیطان دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ اب یہ انسان کیا ہوتا ہے؟ پورا ہی شیطان ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ وہ ہیں جو کہ رعاء الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے عمل خیر کو انجام دیتے ہیں، انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ صرف مس نہیں کیا ہے، اس کے بیچ والا درجہ ہے۔ پہلا درجہ مس کرنا، اس کے آگے کا درجہ کیا ہے؟ آگے کا درجہ قرینہ، یعنی دوست بنا لینا۔ اس کے آگے کا درجہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے، خود انسان شیطان ہو جاتا ہے، یہ بیچ والا۔ لہذا یہ والذین جو ہے گزشتہ آیت پہ عطف ہے، لفظ واو، واو حرف عطف ہے۔ والذین ينفقون اموالهم، گزشتہ آیت میں کیا تھا؟ الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، والذین بخل کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں، والذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو کہ مال کا انفاق تو کرتے ہیں لیکن رعاء الناس، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر
وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، کتنا برا دوست ہے۔ گزشتہ آیت میں پہلے گروہ کا تذکرہ ہوا کہ جو کہ خرچ ہی نہیں کرتے ہیں، نہ اپنے علم کو خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، نہ اپنی عزت کو نہیں خرچ کرتے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ کسی عہدے پر ہیں، کسی مقام پر ہیں، آپ کی ایک ہلکی سی سفارش کے ذریعے سے ایک مومن کا فائدہ ہو جائے تو نہیں کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی بخل ہے۔ تو یہ آیت جو ہے عطف ہے پہلے والے پر۔ گروہ اول کیا ہو گیا؟ جو بالکل ہی نہیں دیتے ہیں۔ دوسرا گروہ کیا ہو گیا؟ جو دیتے ہیں لیکن رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور رعاء جیسا کہ روایات میں ایک شرک خفی ہے۔ کیسا شرک خفی ہے؟ جیسے چھوٹی سی باریک کالی چیٹی رات کے اندھیرے میں حرکت کرے تو دکھائی نہیں دیتی، یہ اس طرح کا شرک ہے۔ رعاء الناس یہ اس طرح کا شرک ہے جو اندھیرے میں جو انسان خود احساس نہیں کر پاتا، لہذا اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ رعاء کے بہت سے مراحل ہیں۔ کبھی آدمی واجب کام میں رعاء کرتا ہے، کبھی واجب کو تو قربتاً الی اللہ کرتا ہے، مستحبات کو رعاءً انجام دیتا ہے۔ یا کبھی نماز پڑھ رہا ہے، سورہ حمد پڑھا اس میں قربتاً الی اللہ، لیکن دوسرا والا سورہ کوئی آ گیا تو اب رعاء الناس ہو رہا ہے، اس کو دکھانے کے لیے پڑھا جائے۔ یہ ذہن میں آنا یہ رعاء ہے۔ کبھی جو ہے یہ رعاء مکان کے لحاظ سے ہوتا ہے، وہاں جا رہے ہیں نماز پڑھنے دکھانے کے لیے۔ کبھی زمان کے لحاظ سے ہوتا ہے، معلوم ہے ماہ مبارک رمضان ہے، مہمان گھر پہ آئے ہوئے ہیں، روز تو اول وقت نماز نہیں پڑھتے، اذان کے بعد فوراً روزہ کھول لیتے تھے۔ آج جب مہمان آیا ہے تو اللہ اکبر، کیا ہے یہ رعاء الناس۔ اس سے بچنے کی بہت اہم ضرورت ہے۔ من جاء بالحسنہ، من جاء بالحسنہ، آیت کیا کہہ رہی؟ جو حسنہ کے ساتھ آئے۔ من عملہ نہیں کہا، من عمل بالحسنہ، جو نیک کام کرے۔ نیک کام کرنا اور ہے، نیک کام کو وہاں تک پہنچانا اور ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو حسنہ کو لے کر کے آئے۔ اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ شیطان جو ہے کبھی مس کرتا ہے، کبھی دوست بنا لیتا ہے، کبھی دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر یہ خود انسان شیطان، ہر کام اس کا شیطانی ہوتا ہے، ہر کام اس کا شیطانی ہوتا ہے۔ لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالنا، لوگوں کے درمیان محبتوں کو کم کرنا، مومنین کے خلاف سوء ظن رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ شیطانی امور ہے۔ لہذا کیا ہوا؟ پہلی آیت میں یہ کہا تھا، کل والی آیت میں کہا تھا اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد الذین ہے، یہ غرور کرنے والے کون ہیں؟ جو کنجوسی کرتے ہیں۔ اور کون ہیں؟ وہ ہیں جو کہ دیتے ہیں راہ خدا میں، خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، لیکن دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اب آگے آیت یہ کہہ رہی ہے یہ سب اگر چھوڑ کر کے اگر یہ کیا جائے تو کتنا بہتر ہے۔ آج کی آخری آیت، آیت نمبر 39 وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر یہ بخل نہ کریں، کنجوسی نہ کریں، اور پھر راہ خدا میں خرچ کریں، دکھاوا نہ کریں، پھر راہ خدا میں خرچ کریں، کتنی اچھی بات ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، ان کے لیے کیا ہوگا؟ لو آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لائیں، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لائیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور پھر انفاق کریں مما، جو اللہ نے دیا اس میں سے، کل نہیں۔ ہمیشہ جب بھی یہاں پہ انفاق کی بات آئی ہے مما ہے، یعنی اس میں سے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کریں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ ان سب چیزوں سے واقف ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ہم قربتاً الی اللہ کتنی رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، قربتاً الی الناس کتنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ بِهِ، کتنی بہترین چیز ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر ہمارے پاس آبرو ہے،
اگر ہمارے پاس علم ہے، اگر ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس مال ہے، کتاب ہے، رکھے ہوئے گھر میں نہیں پڑھ رہے ہیں، کسی پڑوسی نے مانگا نہیں دے رہے ہیں، یہ بھی بخل ہے۔ علم ہے، جانتے ہیں لیکن کسی کو نہیں بتاتے ہیں، دوسرے جان جائیں گے، دوسرے جان جائیں گے، اس کو چھپانے سے کیا فائدہ ہے؟ ختم ہو جائے گا، علم ختم ہو جائے گا، آپ مر جائیں گے، وہ فن ختم ہو جائے گا، آپ چلے جائیں گے۔ لیکن اگر اس کو تقسیم کیا، اس کو بانٹا، تو اس میں رشد ہے۔ زیادہ مخلص اگر انسان ہو، اخلاص جام دے تو بہترین چیز ہے۔ لہذا اس آیت نے کیا کہا؟ انفاق کون سا ہے بہترین؟ وہ اہم ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، انفاق کرے آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے۔ لہذا جو خدا کے لیے کام کرے گا، خدا کے لیے قربتاً اللہ کام کرے گا، نیک کام کرے گا، تو اس کا 100% اس کا اجر اسے قیامت میں ملے گا، اور 50% یہ امید ہے کہ دنیا میں بھی ملے۔ اللہ کبھی دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، کبھی صرف آخرت میں دیتا ہے۔ لہذا جو نیک کام کر رہا ہے، قربتاً اللہ کر رہا ہے، تو اس کا 100% تو معین ہے کہ آخرت میں ملے گا ہی، 50% امید ہے کہ دنیا میں ملے گا۔ لیکن جو غیر اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، قربتاً اللہ نہیں کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، اس کا برعکس ہے، اس کو آخرت میں تو زیرو ہے، کیونکہ اس کے لیے کیا ہی نہیں اس نے۔ دنیا میں جو اس کو ملنے والا اس کا بدلہ، وہ بھی 50% امید ہے۔ معلوم ہے الیکشن لڑ رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہار گیا۔ یا نیک کام کیا، بہت غریبوں کا خیال کیا، دکھاوے کے لیے کیا سب، اب مرا تو ہو سکتا ہے اس کو برا بھی کہنے والے لوگ ہوں، اچھا بھی کہنے والے لوگ ہوں، تو دو حالتیں خالی نہیں۔ اگر سب نے اچھا کہہ دیا تو 50% وہ بھی ہونے کی اہمیت ہے، لیکن اس کا کوئی اثر آخری نہیں ہے، اخرا آخرت میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ملا بھی تو دنیا میں ہی ملے گا، وہ بھی جو ملے گا وہ 50% امید ہے۔ کیا ہو گیا دونوں میں فرق؟ کیا ہو گیا؟ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرے گا 100% قیامت میں اس کو اس کا اجر ملنا ہے، دنیا میں بھی 50% ملنے کی امید ہے، اس کو عزت ملے گی، شہرت ملے گی، اللہ دے گا۔ یہ عزت شہرت کبھی نہیں ہے۔ اب اس نے اگر صرف دنیا کے لیے کیا، دکھاوے کے لیے کیا، تو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، دنیا میں بھی جو ملے گا وہ صرف 50% کی امید ہے، اس سے زیادہ کی امید نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد وآل محمد صدقے میں ہمارے ہر عمل میں اخلاص اور اللہ کی قربت، اللہ کی خوشنودی کے لیے پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے تمام اعمال وجاء بالحسنہ ہو، یعنی ہم اس کو آخرت کے لیے ہمارا سرمایہ قرار دے۔ پروردگارہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ اس ایام عزا میں جو بھی ہم عزائے سید الشہداء، سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا امام زمانہ کو جو ہم پرسہ دے پا رہے ہیں، پروردگارہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ معبود جہاں جامع شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص آیت اللہ سستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ معبود جو ہمارے جوان علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز ترقی و کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ جن کو مالی مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔